آپ کو براہ راست لاہور علامہ اقبال کے مزار پر لیے چلتے ہیں جہاں پہ گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب اس وقت جاری ہے. محسوس کر رہے ہیں یہاں پر، اور اس تقریب کو خاص طور پہ دیکھنا ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے ناظرین کو بھی اس وقت بہت اچھا لگ رہا ہوگا اس منظر کو دیکھنا جو گارڈز کی تبدیلی کا ایک منظر ہے. اور ایک خوبصورت سی روایت، اس خوبصورت روایت کو پاکستان نیوی جو ہے وہ اس وقت نبھا رہی ہے. اور اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اقبال کے اشعار کو یاد کیجئے، اقبال کے فلسفے کو یاد کیجئے، اقبال کے ان تمام احوال کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت مشعل راہ ہیں اور ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس وقت کموڈور نعمت اللہ جو ہیں اس وقت گارڈز کے معائنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، جو کہ ایک عسکری تقریب کا ایک لازمی جزو ہے. اور جی خوبصورت دھن، اور اس خوبصورت دھن پر اس وقت کمانڈر نعمت اللہ، اسٹیشن کمانڈر نیوی لاہور، گارڈز کا معائنہ فرما رہے ہیں. معائنہ مکمل ہوا اور ابھی مہمان خصوصی واپس اپنی جگہ پر تشریف لائیں گے. حضرت اقبال کے فلسفے کی اگر ہم بات کرتے ہیں کمانڈر صاحب، تو تعلیم کے حوالے سے بات کیجئے، خودی کے حوالے سے بات کیجئے، فلسفہ عشق کے حوالے سے بات کیجئے، آپ تعلیم کے حوالے سے بات کیجئے، جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایک مین خیال آئے کہ جی اس پہ کیا ہو سکتا ہے، اس پہ کیا سوچا جا سکتا ہے. تو اقبال کا ویژن چونکہ اتنا بڑا ویژن تھا کہ انہوں نے ہمیں بہت سال پہلے یہ سب کچھ بتایا، اور بتایا کہ ہم کس طرح سے اپنی خودی کو سنبھالتے ہوئے اپنے آپ کو بہترین ثابت کر سکتے ہیں، اور خودی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا اور خودی کے ساتھ اپنے آپ کو سلامتی کی طرف لے کے جانا اور آسانیوں کی طرف لے کے جانا یہ بہت ضروری. اور اقبال نے اس حوالے سے بہت سارے پیغامات جو ہیں وہ ہم تک پہنچائے ہیں اپنی مختلف شاعری میں، اور ہر طرح کی شاعری آپ اور میں ان کی سنتے آئے ہیں آج تک. اور اگر ہم صرف اسی بچے کی دعا پہ ہی غور کر لیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، اور اس پہ بات کیجئے. اقبال کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے بھی شاعری کی، حالانکہ بچوں کے لیے شاعری ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اور آج تک ہمارے بچے ظاہر اس سے سیکھ رہے ہیں. اور یہاں پر عام دنوں میں بھی بچے مختلف سکولز، مختلف کالجز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں مزار اقبال پر، اور آ کر اپنا خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اس شاعر کو جو کہ فلسفی شاعر ہیں. اور اس فلسفی شاعر نے ہمیں ایک فلسفہ دیا، ہمیں ایک ویژن دیا، اور ہمارے بچے یہاں پر آ کر بہت کچھ ظاہر ہے سیکھتے ہیں. ریاض صاحب اس میں ساتھ ساتھ بالکل بات ہوگی اور تقریب کا احوال بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے جاتے ہیں. لیفٹیننٹ عثمان اس وقت بحریہ کے گارڈز کی دستے کی کمانڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے مہمان خصوصی سے گارڈز کی تعیناتی کی اجازت طلب کی، اور اجازت کے بعد جو ہے آپ نے یہ ایک سامنے ترتیب دیکھ رہے ہوں گے گارڈز کی. اور ابھی یہ چاروں کونے جو ہیں مزار کے احاطے میں ہیں جہاں پہ رینجرز کے گارڈز پہلے ہی موجود ہیں، اور ان کی جگہ جو ہے اب پاکستان بحریہ کے گارڈز جو ہیں وہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی اپنی پوزیشنز پہ پہنچیں گے. اچھا، یہ رینجرز کی جگہ پہ آج پاکستان نیوی کے جوان جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں، تو ان کی کوئی ترتیب ہوا کرتی ہے کہ رینجرز نے آنا ہے، پاکستان آرمی نے آنا، نیوی نے آنا ہے، یا یہ اپنے آپ کو خاص سمجھتے ہوئے اس کے لیے خود سے لے کے آتے ہیں کہ جناب ہم نے آنا ہے یہاں پر؟ کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کمانڈر صاحب؟ نہیں ریاض صاحب، اس میں سلسلہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سال کی تینوں بڑی تقاریب جو ہوتی ہیں، تینوں بڑے مواقع جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو ڈیوٹیز دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان بحریہ کے لیے بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یوم ولادت کے اوپر جو ہے وہ فرائض منصبی جو ہے وہ پاکستان بحریہ کے حصے میں ہے. ٹھیک ہے. سو آج رینجرز جو ہیں وہ سبکدوش ہو رہے ہیں اپنی جگہ سے، اور آج جو ہے وہ ان کا جو ہے پاکستان بحریہ کے گارڈ جو ہے وہ فرائض کی ذمہ داری سنبھالیں گے، اور پورا دن جو ہے وہ آج انہی کی ڈیوٹی ہوگی سر. ٹھیک ہے. اور پھر اگلی تقریب کب ہوگی جس میں ان کی تبدیلی ہونی ہے؟ نیکسٹ کب ہونا ہے؟ 9 نومبر ایک تو
खास दिन है? 9 नवंबर के अलावा कौन से खास दिन है जब इन्होंने अपने आप को तब्दील करना है? 23 मार्च को है और 14 अगस्त जो है, ये 3 बड़े दिन हैं। अच्छा, इस वक्त मेरा कैमरा यकीनन आपको दिखा रहा होगा कि ये देखें पाकिस्तान नेवी के जवान जो हैं वो चारों कोनों में इस वक्त तैनात हो चुके हैं मज़ार इकबाल के। अभी इसके बाद कौमी सलाम फंग होगा और कौमी तराना बजेगा। कौमी तराना। कौमी तराना हुआ। वैसे आपने इलामा इकबाल की बात की थी कि 1,500 से ज़्यादा तसानीफ मुख्तलिफ ज़बानों में मौजूद हो तो उनके इल्मी तारुफ की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, अलबत्ता फिक्री तारुफ शायद हमारी सोच इसका हाथा ना कर सके। अच्छा, और हज़रत इकबाल का कलाम हमें उर्दू में मिलता है, फ़ारसी में मिलता है, उसके साथ साथ देखें कि उसके मुख्तलिफ ज़बानों में तराजुम किए गए और उन तराजुम को पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त देख रही है, उस फ़लसफ़ी के उस शायरी को, और उससे बहुत कुछ अख़ज़ कर रही है, बहुत कुछ सीख रही है। क्योंकि इकबाल के जो किरदार हैं, इकबाल ने जिस तरह से अपने किरदार के साथ उन लोगों को मुंसलिक किया जो अभी आने वाला है, आने वाले दौर को अपने साथ मुंसलिक किया, ये दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल आई मस्ट से, और उसकी मिसालें बहुत कम होंगी पूरी दुनिया में शायरी के हवाले से। जी रियाज साहब, एक वाक़या कोट करूं कि इंग्लिस्तान के प्रोफेसर थे जिन्होंने डॉक्टर साहब से उनकी फ़ारसी की किताब का तर्जुमा करने की इजाज़त मांगी थी और उस पर वो रो पड़े। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि दूसरे मुल्क के अहले इल्म अपने लोगों को आशना करने के लिए आपकी किताबों का तर्जुमा कर रहे हैं। तो डॉक्टर इलामा इकबाल ने कहा कि मुझे रोना इसलिए आ गया कि जिस कौम के दिल में एहसास खुद ही पैदा करने के लिए किताब लिखी थी वो ना तो इस मतलब को समझ सकती है और ना इस किताब की कदर कर सकती। क्या बात है, खुदी के सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। और इकबाल के फ़लसफ़े की बात अगर हम करते हैं उसमें खुदी ख़ास तौर पर बहुत अहम है। और अगर आपने वो है ना कि जिसने अपने आप को पहचाना, जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने गोया पूरी दुनिया को पहचान लिया। और इकबाल इस फ़लसफ़े को हमारे सामने लाते हैं अपनी कुतुब के ज़रिए। और यही वो शहर है लाहौर जहाँ पर इकबाल ने बहुत सारा अपनी ज़िंदगी का अरसा जो है वो गुजारा। और इस लाहौर शहर को ये शर्फ हासिल है कि इकबाल यहाँ पर बहुत अरसा रहे। यहाँ पर आज भी उनका घर जो है, आबाई घर जो उनका जो यहाँ पे लाहौर में है, गड़ी शाहू के पास, वो आज भी लोग देखने जाते हैं। वहाँ पे
اس کو قومی یادگار کے طور پر آج بھی رکھا ہوا. اور میرا خیال ہے ہمیں اپنے بچوں کو خاص طور پہ سکھانا چاہیے, اقبال کے حوالے سے بتانا چاہیے کہ ایک ایسا شخص جو اپنی قوم کا محب تھا اور ایک ایسا شخص جس نے اپنی قوم کو بہتری کی طرف راغب کیا, یہ حضرت اقبال تھے. جی بالکل, ریاض صاحب تقریب میں بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور اس وقت گارڈ کمانڈر جو ہیں وہ مہمان خصوصی سے اجازت طلب کریں گے جانے کی, رخصت ہونے کی, اور اس کے بعد باقاعدہ باضابطہ طور پہ پاکستان بحریہ کے گارڈز جو ہیں وہ اپنے فرائض سنبھال لیں گے. اس وقت گارڈ جو پاکستان بحریہ کے ہے وہ ہمیں چاروں کونوں میں مزار اقبال کے نظر آ رہے ہیں. اور اگر آپ پیچھے منظر دیکھ سکیں تو بادشاہی مسجد کا ایک خوبصورت سا منظر, اور یہ گریٹر اقبال پارک جس میں ہم موجود ہیں, ہمیں یہاں پر ظاہر ہے قلعہ لاہور بھی یہاں پر موجود, اور قلعہ لاہور کے ساتھ ساتھ بادشاہی مسجد کے ساتھ ساتھ مینار پاکستان بھی ہمیں نظر آ رہا. اور مینار پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ سکھوں کی بڑی مقدس جو عمارتیں ہیں وہ بھی یہاں پر نظر آ رہی ہیں ان کے حوالے سے. اور مزار اقبال اس وقت آج سارا دن بہت سارے افراد ہیں جو یہاں پر آئیں گے اور خراج عقیدت پیش کریں گے اس فلسفی شاعر کو. مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئیں گے, طلبہ و طالبات کے علاوہ مختلف طبقہ فکر سے لوگ یہاں پر آئیں گے. اور حضرت اقبال کو چونکہ یہاں پر پورا سال ہی لوگ آتے رہتے ہیں اور اپنا خراج عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں, لیکن آج کا دن خاص دن ہے کیونکہ آج برتھ ڈے ہے حضرت اقبال کی. 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والی یہ شخصیت حضرت علامہ محمد اقبال, جنہوں نے بعد میں جا کر تو اپنی اس قوم کو جگایا اور اپنی اس قوم کو ایک فلسفہ دیا, خاص طور پہ حضرت قائد اعظم کے ساتھ. اور حضرت قائد اعظم کے ساتھ پھر الحمدللہ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں ہمیں یہ مملکت پاکستان جو تھی وہ دستیاب ہوئی بہت ساری قربانیوں کے بعد. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کریڈٹ ان تمام زعماء کو جاتا ہے حضرت اقبال کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اس فلسفے کو آگے بڑھایا اور ہم تک یہ ہماری مملکت پاکستان جو تھی وہ اس کو ہمیں عطا کیا گیا. جی ریاض صاحب بالکل ٹھیک کہا, اور خودی کی بات کی آپ نے علامہ اقبال کی. تو اقبال کے تصور خودی کی سادہ سی شرح یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے, اپنی فطری صلاحیتوں کا ادراک رکھے اور انہیں صلاحیتوں کا امانت خالق تسلیم کرتے ہوئے ان کا درست استعمال کرے اور ان کی افزائش اور تربیت میں مسلسل کوشاں رہے. ایون آپ یہ دیکھیے کہ نوجوان نسل کے لیے جو اب ترغیب عمل وہ دے رہے ہیں, کس طرح سے ان کے ایٹریبیوٹس, کس طرح سے ان کے خواہش جو ہیں وہ ان کو بیان کرتے ہیں. اور وہی کہتے ہیں کہ جیسے وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہے بے داغ, ضرب ہے کاری, اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر, اگر ہو صلح تو رانا غزال تاتاری. کیا بات ہے, غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یقین محکم عمل پہ اہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. اقبال صاحب کی آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ان کا جو فلسفی ہے, جو فلسفہ ہے, اس میں خدا تعالیٰ کے وجود کے اوپر ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ حقیقت خداوندی کی بڑی بات ہے کہ خدا کا وجود اور اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی, اور خدا کے انکار کو وہ نفی انسانیت سے تعبیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود, میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. علامہ کے نزدیک لا الہ مومن کی وجود اور فکری عمل و عقل کی بنیاد ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خودی سے تیگ نہاں لا الہ الا اللہ, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ پیون, بتانے وہم و گما, لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کو اگر ہم اسی کو سمجھے, اس فلسفے کو, اس وقت مزار اقبال کے اندر جو ہے وہ دعا فرمائی جا رہی ہے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए अल्लाह, इस कलाम पाक का सवाब हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को फरमा। ए अल्लाह, इसका सवाब हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रात सहाबाए किराम और हज़रात अहले बैत अतहार रज़वानुल्लाह अजमाइन की रूहों को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब ताबईन, तबा ताबईन, औलिया अल्लाह की रूहों को पहुँचा। ए अल्लाह, इसका सवाब मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात की रूहों को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब शुहदाए पाकिस्तान की रूहों को पहुँचा। ए अल्लाह, इसका सवाब बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और शहर मशरिक़ हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूह पुरफ़तूर को पहुँचा। ए अल्लाह, आज पूरी दुनिया में बड़े अक़ीदत और एहतराम से यौम इकबाल जो है वो मनाया जा रहा है। अल्लाह, तू इसके मनाने को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह, हज़रत अल्लामा इकबाल ने इस पाकिस्तान का जो ख्वाब देखा उसके मुताबिक या अल्लाह पाकिस्तान को आगे हमें बढ़ाने की तौफ़ीक अता फरमा और हज़रत अल्लामा इकबाल के अफ़कार से रोशनी हासिल करने और उसके मुताबिक मुल्क कौम को चलाने की तौफ़ीक अता फरमा। अहले इस वतन अज़ीज़ को अमन का गहवारा बना। अहले इस वतन अज़ीज़ को दहशतगर्दी से पाक फरमा। अहले इस वतन अज़ीज़ को इंतहा पसंदी से पाक फरमा। ए अल्लाह, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमाते हुए हमारी अफवाज पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं, सिक्योरिटी इदारों की हैं, पुलिस की हैं, इस वतन अज़ीज़ के लिए और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए से कबूल व मंजूर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिहिम व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। वो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। अल्लामा इकबाल का शुमार इस्लामी दुनिया के मारूफ तरीन साहिब बसीरत शुरा में होता है। दूरअंदेशी, दूरबीनी उनके कलाम से आया है। जितनी गहरी नज़र उनके मुसलमानों के ताबनाक माजी पर थी, उतनी ही दूरस निगाह वो मुसलमानों के मुस्तकबिल पर भी रखते। अल्लामा इकबाल को एजाज़ी सलाम दिया गया बैंड की मखसूस धुन के साथ, जिसे लास्ट पोस्ट कहते हैं। और यहीं से मेहमान ख़ुसूसी अब बाहर तशरीफ़ लाएंगे और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात रकम करेंगे। मेहमान ख़ुसूसी कमांडर निमतुल्लाह, स्टेशन कमांडर नेवी लाहौर इस वक्त बाहर तशरीफ़ ला रही है और अपने तासुरात जो है वो अभी कलम बंद करेंगे। और ज़ाहिर है एक ख़राज अक़ीदत होगा इस शख्सियत को, जिस शख्सियत के मज़ार पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेहमान ख़ुसूसी इस वक्त अपने तासुरात जो है वो कलम बंद कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा था कि अल्लामा इकबाल का शुमार इस्लामी दुनिया के मारूफ तरीन साहिब बसीरत शुरा में होता है। दूरअंदेशी, दूरबीनी उनके कलाम से आया है और जितनी गहरी नज़र उनकी मुसलमानों के ताबनाक माजी पर थी,
اتنی ہی دورس نگاہ وہ مسلمانوں کے مستقبل پر بھی رکھتے تھے. وہ چاہتے تھے حضرت اقبال کہ ہم اپنے ماضی سے سیکھیں اور اپنے مستقبل کو بہترین کریں. جی بالکل, وہ اس وقت کے مسلمانوں کی حالت پر کافی پشیمان تھے اور ان کے لیے روشن مستقبل کے خواہاں تھے. ان کی آرزو تھی کہ ملت کا ہر فرد اپنی خودی کو بلند کر سکے, اپنی صلاحیتوں پر انحصار کر سکے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خود کفیلی اور خود انحصاری ہی ہمیں اقوام عالم میں عزت بخش مقام دے سکتی. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور مومن کی خصوصیات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی تب بھی ضرورت تھی, آج بھی ہے, اور آج بھی ہمیں اس فلسفے کی طرف جانے کی ضرورت ہے جو حضرت اقبال کا فلسفہ ہے. وہ تعلیم کے حوالے سے ہو, وہ خودی کے حوالے سے ہو, وہ فلسفہ عشق ہو, وہ مومن کے حوالے سے ہو, اور وہ تمام تر خصوصیات جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اور جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتا ہے. حضرت اقبال اسی خواب کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور حضرت اقبال اپنے انہی خوابوں کی تعبیر چاہتے ہیں مسلمانوں سے اور مومنین سے. میرا صاحب خودی کو لے کے چلے علامہ محمد اقبال, اور خودی یہی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا, اور اس پہچان میں آپ یہ دیکھیے کہ فکر جو ہے وہ دے رہے ہیں, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر جتنی صلاحیتیں خدا تعالیٰ نے تمہارے اندر رکھی ہیں, خدا رو اس کو پہچانو اور اسی حساب سے اپنی منزلوں کا انتخاب کریں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی غیرت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کا دست نگر ہو. فارسی کا شعر اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جی پانی کے بلبلے کی مثال دی کہ پانی کے بلبلے کی طرح غیرت مند بنو جو کہ بھرے سمندر میں بھی اپنا پیالہ سرنگو رکھتا. واہ. اور اسی فلسفے کو جاننے کی, اسی فلسفے کو جاننے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر ہمیں آج کے دن یہ وعدہ کرنا چاہیے, آج کے دن اپنے آپ سے عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں اقبال کے اس فلسفے کو سمجھنا ہے. اور اگر کہیں مشکل پڑ رہی ہو تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں جو ہمیں سمجھا سکتے ہیں, جو ہمیں بتا سکتے ہیں, اور اس نصاب میں ظاہر ہے بہت ساری نظمیں, بہت ساری غزلیں حضرت اقبال کی جو ہے وہ شامل ہیں, لیکن ان کو سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی خودی پہ انحصار کریں اور اپنی خودی کے حوالے سے اپنے آپ کو جان سکیں, اپنے آپ کو پہچان سکیں. لاہور سے آپ کو مزار اقبال کے یہ براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی, اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا 141واں یوم پیدائش آج ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے.